اس مووی کے شروعات میں ہمیں ایک فیملی کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے بیٹے بین کا برتھ ڈے منانے کریبین سی میں آئے تھے۔ پھر جولین نام کی لڑکی جو بین کی ماں ہوتی ہے وہ پانی میں جمپ لگا دیتی ہے سوئمنگ کرنے کے لیے، اور بین اور اس کا ڈیڈ فشنگ میں بزی ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی سوئمنگ کرنے کے بعد جولین کو ریئلائز ہوتا ہے جیسے کوئی چیز اس کے چاروں طرف چکر لگا رہی ہوتی ہے، لیکن تھوڑا رکنے کے بعد وہ دیکھتی ہے تو اسے سب کچھ نارمل لگتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پانی کے اندر اسے کوئی چیز اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک اسی ٹائم یاٹ کے انسٹرومنٹ بھی خطرے کے سائن دینے لگتے ہیں، لیکن ان پہ کسی کا دھیان ہی نہیں جاتا۔ اب ڈوبتی ہوئی جولین اپنے آپ کو بچانے کے ساتھ ساتھ ٹام کو کافی آوازیں دیتی ہے، لیکن ان کا دھیان صرف فشنگ کی طرف ہوتا ہے۔ اب تو جولین کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پانی پیچھے کی طرف جا رہا ہے، اور اس پانی کے ساتھ ساتھ وہ بھی۔ اب ادھر ٹام نے نوٹس کیا کہ جولین یاٹ سے کافی دور نکل پڑی ہے، اس لیے وہ پانی میں جمپ لگا دیتا ہے جولین کو بچانے کے لیے۔ ادھر بین بھی یاٹ کا انجن سٹارٹ کرتا ہے اور یاٹ کو ان کے پاس لے آتا ہے۔ ایسے ٹام نے جولین کو ڈوبنے سے بچایا، اور ادھر کیسی اور بین نے جولین کو ہاتھ پکڑ کے اوپر کی طرف کھینچا۔ پھر کہیں جا کے جولین کی جان بچ پائی۔ اب ٹام کیسی کو کافی ڈانٹتا بھی ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں نے بتایا بھی تھا کہ جب بھی کوئی ایک سوئمنگ پہ جائے گا تو ایک بندہ اس پہ دھیان رکھے گا، تو تم لوگوں کا دھیان کہاں تھا؟ تب کیسی کافی شرمندہ بھی ہوتی ہے اور سوری بھی کرتی ہے۔ اب سب اس واقعے کو بھلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور رات ہوتے ہی بین کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ تبھی کیسی کو اس کے بوائے فرینڈ کی کال آ جاتی ہے، جو کیسی کو بتاتا ہے کہ شہر میں بہت برا طوفان آنے والا ہے۔ یہ دیکھ کے کیسی کافی پریشان ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو سیف جگہ پہ آلریڈی نہیں تھے۔ اور پھر کیسی یہ بات اپنے موم اور ڈیڈ کو بتاتی ہے۔ اب وہ سب سیفٹی میئرز چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تبھی انہیں پانی میں کافی ساری شارکس دکھائی دیتی ہیں، اور بین بتاتا ہے کہ شارکس ایسا تبھی کرتی ہیں جب بہت بڑا طوفان آنے والا ہوتا ہے، کیونکہ تب انہیں لہروں کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اب آنے والے طوفان کا ان کو اندازہ ہو چکا تھا، اور اس سے نپٹنا ان کو تھا ہی، لیکن اس سے پہلے ان کو شارک سے نپٹنا تھا۔ اسی دوران یاٹ کے ساتھ کسی چیز کی زور سے ٹکر لگتی ہے۔ یہ چیک کرنے کے لیے ٹام پانی کے اندر جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ شارک نے یاٹ میں ایک بہت بڑا ڈینٹ ڈال دیا تھا۔ تب وہ جب اوپر آتا ہے تو وہ بری طرح سے زخمی ہوا تھا، تو جولین اس کو سٹیچز لگاتی ہے، اور ساتھ ہی ٹام ان کو بری خبر سناتا ہے کہ شاید ہم آگے نہ بڑھ پائیں، کیونکہ یاٹ میں بہت بڑا ڈنٹ پڑ چکا ہے۔ سیف آپشن ان کے پاس یہی ہوتا ہے کہ یہ کسی کو مدد کے لیے بلائیں، لیکن سگنل بھی کام نہیں کر رہے ہوتے، اور یاٹ کا ریڈیو بھی پوری طرح سے کام نہیں کر رہا تھا۔ اسی کے ساتھ ہی ٹام اب کھانے پینے کے سامان کو چیک کرنے لگتا ہے۔ ان کے پاس صرف 4 دن کا پینے کا پانی بچا ہوا تھا، لیکن ٹام کو اتنی تسلی ضرور تھی، کیونکہ وہ شپنگ روٹ پہ تھے، اور یہاں سے کوئی نہ کوئی تو شپ گزرتی ہی ہے، کوئی نہ کوئی ان کی مدد کر ہی لے گا۔ انہی باتوں کے دوران ان کو باہر ایک زوردار آواز سنائی دیتی ہے۔ جب یہ لوگ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک میٹرائٹس زمین کے ساتھ ٹکرانے والا تھا۔ ٹام جلدی سے یاٹ کا انجن سٹارٹ کر دیتا ہے، حالانکہ وہ جانتا بھی تھا کہ اگر اس نے یاٹ کا انجن آن کیا تو یاٹ پوری طرح سے خراب ہو جائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ یاٹ پوری طرح سے تباہ ہو گئی۔ ایک دوسرا میٹرائٹس ان کی طرف بڑھنے لگا۔ اب یہ کچھ کر تو سکتے نہیں تھے، اس لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ یاٹ کے بیسمنٹ والے پورشن میں چلے جاتے ہیں، اور لائف جیکٹس بھی پہن لیتے ہیں۔ انہیں ایک زوردار آواز سنائی دیتی ہے، اور یہ سب بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور جب انہیں ہوش آتا ہے تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ سارے زندہ ہیں، اور یاٹ میں ایک بہت بڑا سوراخ بھی ہو رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یاٹ کے اندر پانی نہیں ہوتا۔ ٹام اور بین جب باہر جا کے دیکھتے ہیں تو ان کی بوٹ ایک بالکل صحرائی علاقے میں آ جاتی ہے، جہاں پہ اب جب پانی تھا، اب یہاں پہ صرف ریت اور پتھر کے کچھ ڈھیلے تھے۔ ٹام اب اپنا کمپس نکالتا ہے اور ڈائریکشن دیکھنے لگتا ہے۔ تب اسے پتہ چلتا ہے کہ زمین کے ساتھ کچھ گڑبڑی ہو گئی ہے۔ زمین کے سارے پولز چینج ہو گئے تھے، ساؤتھ پول نارتھ میں اور نارتھ پول ساؤتھ میں شفٹ ہو گیا تھا۔ سمندر کا سارا پانی صحرا میں شفٹ ہو گیا، اور سمندر کی جگہ اب صحرا، یعنی کہ سب کچھ الٹا ہو گیا تھا۔ اور یہ چیز ریئلائز کرنے کے بعد سب کے سب شوک ہو گئے۔
اس سب کے بیچ میں ٹام انہیں ایک بہت ہی بری خبر سناتا ہے کہ اس سب کے بیچ سارے کے سارے انسان مارے جا چکے ہوں گے سوائے ان کے۔ ایسے یہ سب سننے کے بعد وہ بالکل شوق میں پڑ جاتی ہے اور اپنے آپ کو ایک کیبن میں بند کر دیتی ہے۔ اب جولین اپنا بچا کچا کھانا اکٹھا کرنے لگتی ہے، اپنے سارے بیلونز کو ہوا میں اڑا لیتا ہے کہ اگر کوئی انسان زندہ ہوا تو ان کی مدد کے لیے ضرور آئے گا۔ اب ٹام اپنے یاٹ کے ریڈیو کے ذریعے کسی سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایکسپیکٹ تو اسے یہی تھا کہ کسی کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں ہو پائے گا، لیکن پھر بھی ایک بندے کے ساتھ اس کا کانٹیکٹ ہو جاتا ہے، اور یہ انسان یا بندہ جو بھی تھا یہ ایک کیپٹن ہوتا ہے جو اپنی سب میرین کے اندر ہوتا ہے، اس لیے وہ بھی بچ جاتا ہے اور سمندر کے شفٹ ہوئی کہانی کو وہ بھی جانتا تھا، کیونکہ ٹام کی طرح وہ بھی ایک سب میرین میں تھا، اس لیے وہ بھی بچ گیا تھا۔ اب کیپٹن ٹام کو یہاں یہ ایک بات بتاتا ہے کہ زمین کے جو پولز چینج ہوئے ہیں یہ ایک ہفتے کے بعد دوبارہ سے اپنی جگہ پہ آ جائیں گے، اور اس دفعہ پانی سمندر اپنی جگہ پہ جب آئے گا تو اس کا پریشر بہت ہی زیادہ تیز ہوگا اور اس کی لہریں بہت زیادہ خطرناک ہوں گی۔ کیپٹن انہیں مشورہ دیتا ہے کہ تم کسی اونچی سی جگہ پہ چلے جاؤ، کیونکہ وہاں پہ تمہارے بچنے کے چانس کافی زیادہ ہیں۔ یہ سنتے ہوئے ٹام اپنے بچوں کو پیکنگ کرنے کا کہتا ہے، ساتھ ہی وہ کیپٹن کو کہتا ہے کہ آپ تو سب مرین کے اندر ہیں تو آپ کے بچنے کے چانس کافی زیادہ ہیں، تو آپ میرے بچوں کو اپنی سب میرین میں رکھ سکتے ہیں۔ تب کیپٹن ان سے یہ کہتا ہے، میں ایسا کرنا تو چاہتا ہوں لیکن میری سب مرین بہت چھوٹی ہے اور میرے یہاں پہ ایک بندے کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور اب سب مرین میں صرف ایک ہی بندے کی جگہ ہے۔ تب ٹام اس کی کافی منتیں کرتا ہے اور کیپٹن مان جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے دونوں بچوں کو رکھ سکتا ہوں۔ ٹام اس کے سب مرین کی لوکیشن چیک کرنے لگتا ہے اور اندازہ لگاتا ہے کہ صرف 2 دن کے اندر اندر وہ سب مرین کے تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب اگلی صفحہ یہ سب لوگ اپنے سفر کے لیے تیار تھے، تب ٹام کو دور ایک بندہ چلتے ہوئے نظر آتا ہے، تو ٹام اس کی طرف جاتا ہے اور اسے پانی بھی دیتا ہے۔ وہ بندہ پانی پی لیتا ہے، وہ تبھی ٹام پہ حملہ کر دیتا ہے اور زمین پہ پڑے اپنے چاقو سے ٹام پہ حملہ کر دیتا ہے اور ٹام کو جان سے مار دیتا ہے۔ دور سے جولین یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، لیکن اپنے ہسبینڈ کو تو وہ بچا نہیں سکی، اس لیے وہ اپنے بچوں کی طرف واپس بھاگتی ہے اور انہیں ایک کیبن کے اندر چھپا دیتی ہے۔ ساتھ ہی وہ کیسی کو فلیئر گن بھی دیتی ہے اور اسے کہتی کہ اس کے ضرورت پڑنے پہ اس کو چلا لینا۔ اب وہ یہ بات کر ہی رہی تھی کہ وہ کلر ان کے روم کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے جولین ایک واش روم میں چلی جاتی ہے اور اپنے زخموں کو سینے لگتی ہے۔ اتنے میں وہ کلر یاٹ کی چھان بین کرنے لگتا ہے، تو اسے جو بھی کھانے کو ملتا ہے وہ تیزی سے کھانے لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ کئی دنوں کا بھوکا تھا۔ کھانے کے بعد وہ جب جولین کو مارنے کے لیے کیبن میں جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے وہاں پہ کچھ نہیں ہوتا۔ اصل میں جولین بوٹ میں ہوئے سوراخ میں سے باہر کو نکل پڑی تھی، لیکن اس کی بدقسمتی کلر کے ڈاگ نے جولین کو دیکھ لیا تھا۔ اب ڈاگ کو چپ کرانے کے لیے جولین نے ڈاگ کو بھی مار دیا اور خود بورڈ کے نیچے چھپ جاتی ہے۔ ایسے تو وہ کلر کو نہ ملتی، لیکن کلر نے اوپر سے جب دیکھا اس کا ڈاگ مر چکا ہے تو وہ جان چکا تھا کہ جولین بورڈ کے نیچے ہے۔ جیسے ہی کلر بورڈ کے باہر آتا ہے تو جولین دوسری طرف سے بورڈ کے اوپر ایک ٹوٹے ہوئے شیشے سے بورڈ کے اندر چلی جاتی ہے، لیکن اس کی بدقسمتی کلر ایک دم سے اس کو پکڑ لیتا ہے اور اس کو مارنے لگتا ہے۔ جولین اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس سے لڑنے لگتی ہے۔ ادھر کیبن میں بند کیسی یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ شاید یہی صحیح ٹائم ہے فلیئر گن یوز کرنے کا، تو وہ فلیئر گن کو کلر کے اوپر چلا لیتی ہے۔ کلر کو فلیئر گن سے زیادہ نقصان تو نہیں ہوتا، ہاں البتہ یاٹ پوری طرح سے جلنے لگتی ہے۔ جولین جلدی سے بوٹ سے باہر جانے کی کوشش کرتی ہے اور اپنے دونوں بچوں کو کیبن سے باہر نکالتی ہے اور انہیں یاٹ سے باہر بھیج دیتی ہے۔ تبھی وہ کلر جولین پہ دوبارہ حملہ کرتا ہے، لیکن اس مرتبہ جولین اسے لات مار کر نیچے گرا دیتی ہے اور خود یاٹ سے باہر نکل آتی ہے۔ کیسی اور بین یاٹ سے باہر نکلنے کے بعد اپنے ڈیڈ کی ڈیڈ باڈی کے پاس رو رہے ہوتے ہیں۔ بین جو کہ اس کا ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھتا ہے، نہ وہ کلرفل بیلون ہوا میں چھوڑتا اور نہ یہ پاگل انسان ان کی طرف آتا۔ تبھی وہ دیکھتی ہے کہ وہ کلر یاٹ سے باہر نکل آیا ہے، تب وہ اپنے بچوں کو یہاں سے لے کے بھاگ جاتی ہے۔ بھاگتے بھاگتے یہ کافی دور آ چکے تھے اور اب یہ ایک پہاڑی کے پیچھے آرام کرنے کے لیے رکتے ہیں
اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کلر نے ان کا پیچھا کرنا چھوڑ دیا ہوگا۔ بین رو ہی رہا ہوتا ہے، اس لیے کیسی اس کو حوصلہ دیتے ہوئے تھوڑا سا پانی پینے کا کہتی ہے، لیکن بین یہ پانی پینے سے منع کر دیتا ہے۔ یہ آپس میں بات ہی کر رہے ہوتے ہیں، تب جولین دیکھتی ہے کہ وہ کلر ان کے پیچھے پیچھے آنے لگتا ہے، تب وہ یہاں سے جانے لگتے ہیں۔ اس لیے کلر سے بچنے کے لیے یہ بھاگتے رہتے ہیں اور کافی تھک بھی جاتے ہیں۔ اب بھاگتے بھاگتے یہ ایسی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ جتنا بھی پانی تھا وہ سب زہریلا تھا۔ یہاں پہ انہیں کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن جولیا اپنے بچوں کو یہیں سے گزرنے کا آرڈر کرتی ہے۔ جہاں سے نکلتے ہی بین کی طبیعت کافی خراب ہونے لگتی ہے اور جولیا کو ریئلائز ہوتا ہے کہ بین کافی ڈی ہائیڈریٹ ہو چکا ہے۔ ان کے پاس پانی کی آخری بوندیں تھیں، لیکن اتنے سے پانی سے بین کا کچھ ہونے والا نہیں ہوتا۔ کیسی کہ سب امیدیں ختم ہونے لگتی ہیں، تو وہ اپنی موت کو ایکسیپٹ کرنے لگتی ہے اور ان سے بھی کہتی ہے کہ تم لوگ بھی اس کو مان لو۔ لیکن جولین ان پہ غصہ کرتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ جیسا میں تمہیں کہتی ہوں تم لوگ ویسا ہی کرو، مجھے پتا ہے کہ میں تم لوگوں کو بچا لوں گی۔ تب یہ آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ کافی آگے جانے کے بعد انہیں ایک ٹوٹا ہوا پلین دکھائی دیتا ہے جو کہ کافی سالوں پہلے سمندر میں گر کے ڈوب گیا ہوگا۔ اب یہ سب لوگ اس پلین کے اندر آ جاتے ہیں۔ بین اور کیسی کافی تھک چکے تھے، وہ دونوں سو جاتے ہیں، لیکن جولین جو کہ ٹام کو یاد کرتے ہوئے وہ تصویر دیکھتی ہے اور اس کو یاد کرتی ہے، وہ بے چینی کی حالت میں جہاز سے باہر نکل آتی ہے۔ کافی رات ہونے کے باوجود بھی جولین دیکھتی ہے کہ اس کلر نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا، ان کو دیکھ لیا تھا، اس لیے جولین سونے کی ایکٹنگ کرتی ہے۔ جیسے ہی کلر جولین کے پاس آتا ہے تو جولین پوری طاقت سے کلر پہ حملہ کر دیتی ہے اور اپنے چاقو سے کلر کو جان سے مار دیتی ہے۔ اور جولین خوش ہوتی ہے کہ چلیں ان کے سر سے یہ خطرہ تو ٹلا، اور اب جولین سکون کی نیند سوتی ہے۔ اگلی صبح یہ اس کلر کی ڈیڈ باڈی کو دیکھتے ہیں کہ جس کی حالت کافی خراب ہو چکی تھی۔ تب انہیں اندازہ ہونے لگتا ہے کہ یہ خالی سمندر بھی کافی زہریلا ہے۔ خیر انہیں تو آگے بڑھنا تھا جہاں پہ وہ کیپٹن کی سب میرین تھی۔ تو جولین میپ کو دیکھتی ہے، تبھی بین جو کہ کافی پیاسا تھا تو وہ ایک پانی کی طرف بھاگتا ہے۔ جولین کے منع کرنے کے باوجود بھی بین وہ زہریلا پانی پینے لگتا ہے اور جولین زبردستی اس کا سر پانی سے باہر نکالتی ہے، لیکن تب تک وہ پانی پی چکا تھا اور اس زہریلا پانی پینے کی وجہ سے اب بین کی طبیعت بھی خراب ہونے لگی تھی۔ تب وہ ایک شیلٹر بناتے ہیں بین کے لیے۔ تب انہیں ایک زور کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، تو جب وہ باہر نکل کے دیکھتے ہیں تو کافی سارے کریبس ان کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ ان سے بچنے کے لیے انہوں نے بھاگنا شروع کیا اور دور ان کو بہت بڑی شپ نظر آتی ہے۔ یہ ایک کارگل شپ تھی اور اس کے اندر بہت سارے کنٹینر بھی تھے اور ان کنٹینر میں کافی سارے لوگوں نے پناہ لی ہوئی تھی۔ ان تینوں کو دیکھتے ہی وہ سارے لوگ ایک کنٹینر کے اندر جا کے کنٹینر کو اندر سے لاک کر دیتے ہیں۔ تو جولین ان سے مدد مانگنے کے لیے دروازہ کھولنے کے لیے گڑ گڑاتی رہ جاتی ہے، لیکن خیر کریبس کا بڑا طوفان ان کے پیچھے تھا۔ ان سے بچنے کے لیے یہ سب کنٹینر کے اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ جیسے ہی جولین کنٹینر کے اوپر جانے لگتی ہے تو ایک کریبس اسے کاٹ دیتا ہے، لیکن جولین اسے لات سے مار کے نیچے گرا دیتی ہے۔ اس نے زخمی پاؤں کو اپنے سکارف کے ساتھ باندھ دیا اور بے ہوش ہو گئی۔ بین اور کیسی نے دیکھا کہ کریبس کنٹینر کو کاٹتے ہوئے کنٹینر کے اندر جا رہے ہیں اور اندر موجود لوگ جو کہ کریبس سے کافی فائر بھی کر رہے تھے، لیکن وہ کتنے کریبس کو مارتے، اس لیے کریبس نے بری طرح سے ان پہ حملہ کر لیا تھا، سب کو مار دیا تھا۔ اب جب جولین کی آنکھ کھلتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس کے دونوں بچے وہاں پہ نہیں ہیں۔ یہ ڈر جاتی ہے کیونکہ یہ بہت خطرناک جگہ تھی، یہاں پہ کوئی بھی مر سکتا تھا۔ جیسے ہی جولین رونے لگتی ہے تو اسے کیسی اور بین اپنی طرف آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ دراصل میں وہ کھانے اور ویپنز کی تلاش کے لیے گئے تھے اور اب کریبس بھی یہاں پہ دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ جولین اپنے بچوں کو دیکھ کے بہت خوش ہوتی ہے اور اس کی جان میں جان آتی ہے۔ اب جولین اپنے زخموں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہے اور بین اپنے جمع کیے ہوئے ویپن کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ اب جولین اپنے ریڈیو کے ذریعے کیپٹن سے کانٹیکٹ کرتی ہے
تو کیپٹن جولین کو بتاتا ہے کہ اس کے اوپر بھی سی کریچرز نے حملہ کر دیا ہے اور وہ کافی بری طرح سے زخمی ہے، اسی لیے اب ان کی مدد نہیں کر سکتا۔ ساتھ ہی وہ جولین کو یہ بھی بتاتا ہے کہ جلد ہی سمندر اپنی جگہ پہ واپس آنے والا ہے، کہ ساری کریچرز واپس آنے لگتے ہیں کیونکہ سمندر اپنی جگہ پہ واپس آنے والا ہوتا ہے۔ لیکن جولین کو سب میرین کی ڈائریکشن کا پتہ نہیں ہوتا، اس لیے کیپٹن ہوا میں ایک فلیئر گن کو چلا لیتا ہے، جس سے جولین کو سب میرین کی ڈائریکشن کا پتہ چل جاتا ہے اور وہ سب میرین کی طرف بھاگنے لگتے ہیں۔ اب یہ تینوں سب میرین کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ اب دور سے ان کو یلو کلر کا سب میرین دکھائی بھی دینے لگتا ہے۔ سب میرین تک پہنچنے کے لیے انہیں ٹاکسک سے ہو کے جانا تھا۔ اب کیسی کو جولین کی باتیں بکواس لگنا شروع ہوتی ہیں کہ جولین اپنے بچوں کو بچا لے گی۔ ان کی اسی بحث کے دوران یہ ٹاکسک ویسٹ سے گزر رہے ہوتے ہیں، تبھی یہ ایک پہاڑی راستے سے گزر رہے ہوتے ہیں، تب وہاں سے لینڈ سلائڈنگ شروع ہو جاتی ہے۔ جولین جو سب سے پیچھے تھی، اس کے آگے ایک بہت بڑا پتھر آ کے گر جاتا ہے جہاں وہ پھنس جاتی ہے۔ اب کیسی جولین کو چھوڑ کے آگے جانا نہیں چاہتی، لیکن جولین کیسی کو سمجھاتی ہے کہ تمہیں ہر حالت میں اپنے بھائی کو بچانا ہے۔ تب وہ دونوں سب میرین کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن انہیں کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا۔ تب تھوڑی دیر کے بعد کیپٹن اندر سے باہر نکلتا ہے، جس کی حالت کافی خراب ہو چکی تھی۔ تب کیپٹن انہیں بتاتا ہے کہ میرے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں، اس لیے اب سب میرین میں 3 لوگ رہ سکتے ہیں۔ یہ سنتے ہی کیسی واپس پیچھے کی طرف مڑتی ہے جہاں اس کی موم سٹک ہو چکی تھی۔ جولین گن کے ذریعے ان کریبس کو مارتی ہے، لیکن اس کے پاس اتنی زیادہ گولیاں نہیں ہوتی۔ تو جیسے ہی گولیاں ختم ہونے والی ہوتی ہیں تو کیسی اوپر سے اس کو ہاتھ دیتی ہے، تو جولین اس کا ہاتھ پکڑ کے اوپر کو آ جاتی ہے اور وہ کریب سے بچ جاتی ہے، اور یہ دونوں سب میرین کی طرف بھاگتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور بنا وقت ضائع کیے یہ سب میرین کے اندر چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہی یہ سب میرین کے اندر جاتے ہیں تو انہیں سامنے سے سمندر کی بہت بڑی لہر دکھائی دیتی ہے۔ سب میرین پانی سے ٹکراتے ہی یہ سارے کے سارے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور جب انہیں ہوش آتا ہے تو یہ حیران ہوتے ہیں کہ ان کی سب میرین پانی کے اندر نہیں تھی۔ پانی کی وہ بڑی لہر انہیں تباہ ہوئے ایک شہر میں لے آتی ہے، اور جب یہ تباہ ہوئے شہر کی طرف دیکھتے ہیں تو انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ جہاں ان کے علاوہ اور کوئی بھی زندہ نہیں ہے، اور یہی دکھاتے ہوئے کہانی یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے۔